اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد امین۔ قسط نمبر 300 جی، پارٹ 300 قرآن پاک سورہ نمبر 23، 23ویں سورہ المومنون کی آیات 93 سے لے کر 118 تک دی، آیات 93 to 118 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اس کے اوپر رہنے کمنٹری جی۔ یہ اس صورت کی آج آخری قسط ہونی ہے المومنون کی جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ پچھلی قسط کے آخر میں جو تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں جی، اس میں اللہ تعالیٰ وہی یہ جہاں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے جی وہ مشرکین کو کہ اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، اور اس طرح دوسرا کوئی معبود ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اگر اس طرح کی بات ہوتی کہ ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو وہ تو آپس میں لڑتے۔ اور بہرحال اللہ تو اس قسم کی باتوں سے پاک ہے جی، جو یہ کرتے ہیں جی لوگ، جو مشرکین، کیونکہ وہ کھلے اور چھپے کا جب جاننے والا ہے تو اس کو ضرورت ہی کیا ہے جی اپنے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ تو یہ والی تک ہم بات جہاں تک کر چکے تھے جی۔ اس سے آگے چلتے ہیں جی۔ تو اب ہم نے آیت نمبر 93 اور 94 بھی دونوں تلاوت کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں، تو پھر آگے ان کا ترجمہ، تفسیر اور تشریح کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ربی اما تورینی ما یعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آیت نمبر 93 اور 94 دونوں ہم نے تلاوت کر دیں جی۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ ان کے اوپر تفسیر ان کی بیان کرتے ہیں جی، کوئی چیز پوائنٹ جو ہوتی ہیں وہ کلیئر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جی یہاں نبی پاک سے فرما رہے ہیں جی کہ آپ دعا کریں جی۔ کیا دعا کریں اس کا جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ربی اما ترینی جی۔ ترجمہ، تم دعا کرو، یعنی اے پیغمبر تم دعا کرو کہ میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، مشرکین کو، کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے، جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ ٹھیک ہے جی، دوبارہ پڑھوں میرے خیال میں۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک سے فرماتے ہیں تم دعا کرو کہ میرے پروردگار، وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہ میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے، وہ والا عذاب، یعنی اس کو ذرا کھول دیتے ہیں۔ یہ بات یہاں پہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ جو دعا کے اندر جو نبی پاک نے کرنی ہے کہ قوم سے پیغمبر کی ہجرت، اگر وہ جب ان کی طرف سے جائے چھوڑ کے ان کو، تو قوم سے جو پیغمبر کی ہجرت ہے، اگر وہ اس کے اس دنیا سے چلے جانے کی صورت میں ہو، وفات کی صورت میں ہو، انتقال ہونے کی صورت میں ہو، تو یہ عذاب، یہ جو آتا ہے یہ والا عذاب، تو اس کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسا کہ مسیح علیہ السلام کے ہوا تھا نا، ان کے معاملے میں ویسے ہوا تھا، وہ بعد میں آیا تھا، تو یہ اس کے بعد آتا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پہ کیا وہ کہہ رہے ہیں جی دعا میں اپنی، کہ تم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ والی دعا کرو اے نبی کہ میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جو کہ ہجرت کے بعد یا وفات کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اگر جو ہجرت جو ہوئی ہے پیغمبر کی، اگر وفات کی صورت میں ہوئی ہے، تو یہ عذاب جو ہوتا ہے اس کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آتا ہے نا۔ تو وہ کہیں گے اگر کہ آپ یہ دعا کریں کہ میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ مطلب ہے کہ اگر میرے ہجرت کے بعد اگر یہ عذاب آتا ہے تو میں ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہتا بھی اس وقت جب وہ عذاب آ رہا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور اگلی بات چلتے ہیں،
شامل نہ کرنا، اور حقیقت یہ ہے، اب یہ تو دعا تھی ان کے، مطلب انہوں نے دعا یہ کی کہ مجھے اس میں ساتھ ان کے اس میں نہیں شامل کرنا آپ نے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ان کی تھی۔ اور آگے فرما رہے ہیں جی، ہاں جی، تو انہوں نے کہا جی تو مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہیں کرنا۔ تو بھائی پہلے کا جی وہ ان کا تھا، اگر مجھے تورینی ما یو ادونا، کہ وہ اگر عذاب دکھایا جائے تو جس سے اب ان کو ڈرایا جا رہا تھا جی، تو پروردگار سے انہوں نے کہا جی مجھے، کہ کیا بولا جی انہوں نے، یا ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، کہ مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ تو آگے فرما انا علی ان نوریک ما نعدہم لقادرون، اور آگے فرما، ترجمہ ہے جی اس کا، اور حقیقت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم پوری قدرت رکھتے ہیں کہ جس عذاب سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، مشرکین کو، وہ تمہیں دکھا دیں، مطلب آپ کو بھی دکھا دیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے لے آئیں، اس کی ایک جھلک آپ کو دکھا دی جائے کہ یہ والا عذاب ان کے اوپر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ذرا کھولتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی تھوڑی سی نا۔ اب اس کے اندر یہ تو سادہ سادہ ترجمہ کر دیا نا، اب اندر کی باتیں جو ہوتی ہیں، اب یہ جو ہے نا جی ایک آخری، جسے آپ کہنا جی وارننگ دی جا رہی ہے مشرکین کو، اب یہاں پہ یہ سورہ ختم ہو رہی ہے جی، تو یہ ایک آخری جسے نہیں، انذار، جو خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں نا، اللہ کے رسول دعوت دیتے ہیں، اور پھر وہ ان کا کام ہوتا ہے انذار و بشارت کرنا، خبردار کرنا نتائج کے بارے میں، کہ مانو گے تو کیا ہوگا، نہیں مانو گے تو کیا ہوگا جی، یہ پیغام جو ہے، یہ دعوت جو ہے۔ تو اب یہ آخری وہ اتمام حجت ہو چکا، اور یہ اب فائنل یہ اس کی جو سٹیج ہے اس کے اوپر یہ ہو رہا ہے، مطلب کہ آخری انذار ہے وہ، کہ آخری اب ان کو وارننگ دی جا رہی ہے، آخری خبردار کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ صورت ختم ہو رہی ہے جی۔ تو یہ ایک سمجھنے کہ انتہائی مشکل کا ٹائم تھا، انتہائی مسائل سخت ٹائم تھا نا، اتنی سیریس ہو گئی تھی کہ اب آخری ان کو وارننگ دے کے وہاں سے جایا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ انتہائی مشکل ترین حالات تھے۔ تو اس دعا کی جو تلقین ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کو، اللہ نے کہا نا تم دعا کرو، اے پیغمبر تم دعا کرو کہ میرے رب اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ ٹھیک ہے جی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم پوری قدرت رکھتے ہیں کہ جس عذاب سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے لے آئیں اور تمہیں دکھا بھی دیں جی۔ تو یہ آپ سمجھ گئے نا جی، یہ اب وہ ٹائم ہے، ٹھیک ہے جی، انتہائی سختی کا ٹائم ہے مسلمانوں کے اوپر، اور یہ آخری اب ان کو وارننگ دے کے مشرکین کو وہاں سے جایا جا رہا ہے جی۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نبی پاک کو تلقین کر رہے ہیں جی، آپ یہ دعا کریں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دعا کی جو تلقین ہے صاف بتا رہی ہے کہ اب کیا ہونے لگا جی، اب بات، جب رسولوں کے معاملے میں کیا ہوتا ہے، رسولوں کو کامیابی ملتی ہے اور دوسروں کو ناکامی ملتی ہے، ان کے اوپر دنیا میں بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے، تو اب وہ والا ٹائم آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دعا کی تلقین اب بتا رہی ہے کہ پیغمبر اب نبی پاک کو اور ان کے ساتھیوں کے لیے اب غلبے کا ٹائم آنے والا، اب وہ غالب آنے والے ہیں اس جگہ پہ۔ ٹھیک ہے جی، عرب میں اب اس کا ظہور ہونے والا ہی ہے، اب بالکل وہ ٹائم قریب آ گیا، اور یہ جو کام ابھی ہونا ہے یہ آپ کی زندگی ہی میں ہونا ہے، نبی پاک کی زندگی ہی میں ہی ہونا ہے۔ تو ان کا اگر وہ یہ ہے نا کہ میرے بعد آیا تو مجھے اس میں شامل نہیں کرنا، تو اللہ نے کہا جی کہ میں پوری قدرت رکھتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہی وہ عذاب آئے، آپ دیکھ لیں کہ ان کے اوپر آ رہا جو۔ ٹھیک ہے جی، اور تو آپ کو دکھا دیں کہ دیکھیں آپ کے مخالفین کے ساتھ جو میرے مخالفین ہیں ہم نے کیا سلوک کیا ہے۔ تو اب وہ وقت آنے ہی والا تھا، اور یہ آپ کی زندگی میں آنا تھا۔ کیا ہونا تھا، جس کے نتیجے میں یہ جو منکرین تھے اب انہوں نے لازماً ہلاک ہونا تھا، ان کو ختم کیا جانا تھا۔ تو اس موقع پر نبی پاک سے کہا گیا کہ آپ یہ دعا کریں کہ ظالموں سے الگ کر دینے کی درخواست کی تلقین کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ آپ کہیں گے جی اب مجھے آپ ان کے ساتھ آپ نے ان سے علیحدہ کر لیں، کہ مجھے اب یہاں سے جانے دیں، مطلب یہ ہے کہ میں دوسری جگہ جا رہا ہوں، مطلب مدینہ کی طرف چلے نا۔ تو یہ ایک تو اس کے اندر اب یہ اشارہ ہو گیا بڑا مطلب خوبصورت طریقے سے، ہجرت کا اشارہ ہے کہ اب وہ وہاں سے چلے جائیں گے مکہ چھوڑ کے۔ تو یہ جو اشارہ ہے یہ آپ کو پتہ نا ہجرت کر کے چھوڑ کے جانے کا، کہ جب بھی کسی جگہ پہ عذاب آنے لگتا ہے تو وہاں سے پیغمبر کو نکال لیا جاتا ہے، تو یہ وہی ہے کہ وہاں سے ان کو، کہ وہاں سے وہ نکل کے چلے جائیں جی۔ تو یہ بھی ہجرت کا بھی اشارہ ہے،
جو عذاب سے پہلے پیغمبرانہ دعوت کا ایک لازمی مرحلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ ہوتا ہے جناب، اس سے پہلے وہاں سے وہ رسول نکل جاتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کا بھی آپ دیکھ لیں اسی طرح کہ وہ وہاں سے پھر چلے گئے تھے اور پیچھے ان کے آیا تھا جناب عذاب۔ اسی طرح نوح علیہ السلام دیکھ لیں، کشتی لے کے وہ چلے گئے نا جناب، جو عذاب ہے تو کشتی میں بیٹھ کے چلے گئے وہ، تو پھر وہاں پہ جہاں پہ رکی وہ بات کی باتیں، تو یہ اس چیز کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ تو ہم نے دوبارہ ترجمہ پڑھ کے اب آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جی، تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، منکرین کو، کفار کو، تو پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور حقیقت یہ ہے، اللہ تعالیٰ اب اس کا آگے بتا رہے ہیں کہ یہ دعا ہے کہ ہم کس لیے ان کو دعا کریں، کہ یہ حقیقت یہ ہے کہ ہم پوری قدرت رکھتے ہیں، اللہ نہیں، اللہ کے آگے تو مسئلہ ختم ہو گیا نا، تو وہ اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتے ہیں کہ جس عذاب سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، مشرکین کو، کفار کو، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے لے آئیں اور تمہیں دکھا بھی دیں کہ بھئی یہ دیکھیں آپ کے جو جنہوں نے آپ کی بات کو، آپ کو جھٹلایا، ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا جی۔ یہ بات کلیئر ہوگی جی۔ تو اب آگے چلتے ہیں جی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، تم یعنی نبی پاک، اللہ تعالیٰ ان کو فرمایا تم ان کی برائی کے جواب میں اچھائی کی بات کرو۔ تو یہ تو بری بات کرتے ہیں، لیکن آپ میرے رسول ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھائی کی بات کرو گے، ٹھیک ہے جی۔ تم ان کی برائی کے جواب میں اچھائی کی بات کرو، یہ ترجمہ چل رہا ہے، یہ جو کچھ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، جو مطلب بکواسیات جھوٹ بول رہے ہیں کفار، ان کی بات ہو رہی ہے، یہ جو کچھ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں ہم اس سے خوب واقف ہیں۔ تو اللہ نے کہا جی مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو فضولیات قسم کی باتیں کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ظاہری بات ہے جی، اللہ ہر چیز سے واقف ہے نا، ہم یہ بات تو بار بار ہم بیان کروں، اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے جی۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں اس کا اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے پتہ ہے، ہم اس سے خوب واقف ہیں، اور دعا کرتے رہو۔ پھر کہا ہمیں کیونکہ مجھے پتہ ہے تو آپ اپنا یہ کام کریں اور دعا کرتے رہو، آپ یہی دعا کرتے رہیں۔ کیا جی؟ نبی پاک سے کہا جا رہا ہے کہ پروردگار میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میرے پروردگار اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے کہا جی آپ نے پہلی بات کیا فرمائی کہ آپ یہ تو برائی والے باتیں کریں گے، اس طرح کے کام کریں گے، آپ نے آگے سے اچھائی کی بات کرنی ہے۔ باقی یہ رہا کہ یہ آپ کے خلاف جو زہر اگلتے ہیں اور جو فضولیات باتیں کرتے ہیں، مجھے وہ اس کا اچھی طرح پتہ ہے۔ بہرحال آپ کیا کریں جی، نبی پاک کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میرے پروردگار اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ تو اب یہ دو باتوں سے انہوں نے پناہ مانگی ہے، تو ان کو ذرا دیکھتے ہیں جی۔ پہلے کہا جی شیاطین کے وسوسوں سے، تو اس سے مراد شیاطین جن بھی ہیں جی، جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جو جنوں میں سے ہیں، اور شیاطین جو انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اور یہاں پہ چونکہ شیاطین انس کا باب ہو رہی ہے، تو یہاں جن کا رویہ، اور شیاطین انس بھی ہیں، جن کا رویہ یہاں زیر بحث ہے، مطلب جن کا مراد یہ وہ دوسرا جن آ گیا لفظ، بس جن کی بات ہو رہی ہے اب، ٹھیک ہے نا، وہ جن نہیں، بل جن اور انسانوں دونوں میں شیاطین ہوتے ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو یہاں انسانوں کی، انسان شیاطین کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح بات کلیئر کرتا ہوں۔ اچھا یہ الگ انہوں نے پہلے یہ کہا جی کہ پروردگار میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کہ وہ دونوں کی کر دی، لیکن یہاں پہ بات انسانوں کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے فرمایا اور میرے پروردگار اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یہ پاس آئیں سے کیا مراد ہے؟ یعنی وسوسہ اندازی کے لیے یہ اگر جو شیاطین انسانوں میں سے ہوں، تو یہ بحث و جدال و شر و فساد کے لیے میرے پاس آئیں، تو میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ فضول آ کے نا بحث میں ویسے اور اس طرح کے نا شر پھیلانے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے میرے پاس آئیں، تو میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ، آپ ان سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس بات سے اپنی پناہ میں لے لیں، دونوں طریقوں سے، ٹھیک ہے جی۔ کہ وسوسوں سے بھی کہ وہ کوئی اس طرح کی باتیں ڈالیں ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جب اس کام کے لیے، مطلب فتنے اور فساد کے لیے کہ میرے پاس آئیں، اس سے بھی میں مانگتا ہوں۔ بات کلیئر ہوگی، آگے چلتے ہیں۔ اب بات یہ ہے جی کہ انہوں نے تو اپنی کاموں سے جو ہے نا، بری کاموں سے باز تو آنا نہیں تھا، انہوں نے تو غلط کام کرنے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ والا فکرہ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے باز نہیں آنا تھا، منکرین نے،
مشرکین نے، تو وہ تو اپنے غلط کاموں سے باز نہیں آئیں گے۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، تو پھر کیا معاملہ جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ انہوں نے تو باز نہیں آنا منکرین نے۔ تو اب ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوگی تو کہے گا کہ پروردگار آپ لوگ مجھے واپس بھیج دیں، پروردگار آپ لوگ مجھے واپس بھیج دیں کہ جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیکی کما لوں۔ تو اب کیا ہوگا جی؟ باس تو انہوں نے آنا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب ظاہری بات ہے کہ وہ پھر وقت آ جائے گا جی، کہ جب موت ان کے اوپر آ جائے گی تو وہ ٹائم میں ختم ہو جائے گا نا توبہ والا۔ تو پھر وہ اس نے کیا کہنا ہے جی؟ وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار آپ مجھے واپس بھیج دیں کسی طرح دوبارہ، تو اب میں وہ بات کام نہیں کروں گا اور جا کے کچھ میں اچھے کام کر کے واپس آؤں گا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پہ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ آپ لوگ وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوگی تو کہے گا پروردگار، اللہ کو پکارا ہے، پھر کہہ رہا ہے آپ لوگ مجھے واپس بھیج دیں۔ یہ آپ لوگ میں دم میں مجھے بھی ہوا کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے جمع کے صیغے میں یہ درخواست کیوں کی گئی جی؟ پہلے تو اس نے پروردگار کہہ دیا نا، پروردگار تو کہہ رہا ہے، مطلب وہ جو منکر ہیں ان کی بات ہو رہی ہے نا، تو پروردگار کہہ کے تو پھر جمع آپ لوگ مجھے بھیج دیں، یہ آپ لوگ کہاں سے آگے جی؟ یہ اللہ تعالیٰ کو خطاب پہلے اس نے اکیلے میں کیا اور پھر آپ لوگ کی جمع کی بات شروع کر دی ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ اللہ کے سامنے نہیں ہوگا بلکہ اس کے فرشتے ہی جو اس کو پکڑے ہوں گے نا، اس کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے گرد و پیش کھڑے ہوں گے، وہی انہی کے گھیرے میں ہوگا نا۔ تو وہ پھر پکارے گا اللہ کو ہی، تو ایک طرح سے پھر ان کو کہے گا کہ آپ لوگ مجھے واپس بھیج دیں، کہ آپ جو فرشتے لوگ ہیں مجھے واپس بھیج دیں جی۔ وہ کیوں جی؟ کہ جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں، مطلب جو دنیا سے میں باہر ہوں جا رہا ہوں، میں جا کے واپس کوئی نیکی کما لوں۔ تو اب آگے سے کیا ہونا ہے؟ اب یہ تو اس کی بات ہے نا کہ اب وہ جب بہت سر پہ آ گئی ہے، پردہ اٹھ گیا ہے، مطلب وہ فرشتے دیکھ رہا ہے نا اب، تو ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ مجھے واپس بھیج دیں، تو پردہ اٹھ گیا نا، تو پردہ اٹھ جانے کے بعد تو کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ ایمان تو غیب کا ہے، سامنے بات آ گئی تو پھر تو سارے بندے سیدھے ہو جائیں گے۔ وہ تو فرعون نے بھی جب ڈوبنے لگا تھا اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لایا، تو وہ تو نہیں قبول ہوتی بات، پیچھے ہم بڑی ڈیٹیل سے اس کی بات کر کے آئے تھے۔ تو وہ اب اس ٹائم پہ جب کہے گا تو وہ اس طرح تو ہو نہیں سکتا، تو وہ کہہ رہا ہے مجھے واپس بھیجیں، میں دوبارہ اچھے کام کر کے آؤں۔ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب جو آپ سنیں، مطلب اس کی یہ جو بات ہے اس کے آگے کیا بات آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، ترجمہ، ہرگز نہیں، کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں واپس بھیج دیا جائے۔ تو پھر آگے دیکھتے ہیں کیا اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو جو بات کر رہے ہیں اس سے بھی کوئی اور بات بھی نکل دی ہے۔ ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، یعنی اپنی ایک حسرت کا اظہار کر رہا ہے نا، ورنہ یہ بات اب کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کہاں ہونے والی ہے؟ اس کا وقت تو گزر گیا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں، یہ ایک محض ایک بات ہے جو یہ کر رہا ہے، مطلب اس کو کرنے لگا رہنے تو اب یہ ہو تو نہیں سکتا نا۔ ایک تو اس کا جیب ہے، لیکن ایک جگہ ہم پیچھے یہ بھی پڑھ کے آئے تھے کہ اللہ نے کہا جی اس میں اس قسم کے بھی بدبخت لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں ان کو واپس بھی بھیج دوں نا، انہوں نے پھر جا کے غلط کام کرنے۔ پر اس جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، مطلب یہ صرف اب فضول بات کر رہا ہے، اب وہ ٹائم گزر چکا ہے نا، اب دوبارہ تو یہ چیز ہو نہیں سکتی، تو یہ ایک بات کرنے لگا رہنے تو اس کو بھی اب تو فائدہ کچھ نہیں ہے، وہ ٹائم گزر گیا نا۔ جب ٹائم تھا تو آپ چھوٹا سا بھی کام کریں تو وہ فائدہ دینا تھا، اب جو مرضی آپ کہیں، اب نہیں ہو سکتی بات۔ آگے چلتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی والی بات آنے لگی جو کہا نا کہ وہ ٹائم گزر گیا، وہ پردہ اٹھ گیا نا، تو اسی کی طرح کی بات آگے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد، کس کے بعد؟ ہی ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد ترجمہ، ان کے آگے اب اس دن تک ایک پردہ ہوگا۔ تو اللہ نے کہا جی یہ جو لوگ ہیں اس طرح کے، ان کے آگے اب اس دن تک ایک پردہ ہوگا جب یہ اٹھائے جائیں گے۔
پیچھے بات کی تھی نا جب موت سر پہ آن کھڑی ہوگی، تو اس وقت وہ جب اسے پتہ چل جائے گا نا، ایک پردہ وہاں بھی اٹھے گا نا کہ اب تو موت آنے والی ہے، تو پھر وہ کہے گا مجھے اللہ تعالیٰ کو کہ مجھے واپس بھیج دیں آپ لوگ فرشتوں کو، کہ آپ کہہ کے تو میں کوئی نیکی کما لوں. تو وہ کہے گا نہیں اب تو اللہ تعالیٰ یہ تو اب وہ تمہیں پتہ ہے کہ تو تم اب صرف بات ہی کر رہے، تمہیں پتہ ہے کہ اب یہ کام تو نہیں ہو سکتا. تو اس وقت انسان کو سمجھ بھی آ جائے گا، وہ جو ہوگا اس کو بھی، کہ اب یہ کام تو ہونا تو نہیں ہے، کیونکہ اس کو بتایا گیا تھا نا کہ یہ اب ابھی دنیا کی بات ہے. جب وہ پردہ اٹھ جائے گا تو ایک بات تو وہ تھی. اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کے بعد کہ اب وہ جائے گا تو نہیں نا، تو اب ایک ٹائم تو ہے نا، مر گیا ہے لیکن قیامت آنے تک درمیان کا ٹائم ہے، تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ تو اس کی بات کیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے آگے. یہی جو بندہ بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے واپس بھیج دیا جائے کہ میں کچھ صحیح کام کر لوں، مطلب منکر تھا نا، کافر تھا، غلط بندہ تھا نا. تو اللہ تعالیٰ ان کے آگے اب اس دن تک ایک پردہ ہوگا. تو اب ان کو ایک اور پردے میں چلے جائیں گے، بتاتا ہوں کون سا. جب یہ اٹھائے جائیں گے، جب قیامت آئے گی، جب یہ اٹھائے جائیں گے، پھر جب سور پھونکا جائے گا. آپ کو پتہ ہے اٹھانے کے لیے سور پھونکا جائے گا، ترجمہ چل رہا ہے. پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ یہ ایک دوسرے سے مدد مانگ سکیں گے. اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی ہیں جو فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے سو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا. وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور ان کے منہ اس میں بگڑے ہوئے ہوں گے. یہ اتنی گہری آیت ہے جی جناب، یہ ساری آیتیں گہری ہیں. آپ ہماری سمجھ کی ہوتی ہے نا، جو میں اب اس کو پڑھنے کے دوران تو میں حیران، سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو اب کس طرح کروں، آپ کو پہنچاؤں. اچھا، ایک تو جب وہ موت آ گئی، موت کو آپ نے دیکھ لیا، تو اب وہ ٹائم ختم ہو گیا تھا کہ وہ واپس آ کے دوبارہ نیکی کمائے، وہ بات پیچھے کر دی. تو جب وہ کہے گا جی مجھے واپس بھیج دیں، تو اس کو جواب دے دی جائے گا ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جو کہہ رہے ہو، یہ تو تمہیں بھی پتہ ہے کہ اب یہ کام نہیں ہو سکتا، تو تم ویسے ہی اب یہ بول رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے، مطلب یہ اب کام نہیں ہو سکتا، وہ ٹائم گزر گیا. تو یہاں پہ یہ بات ہی آگے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا اب ایک موت سے لے کر جب تک آپ کو دوبارہ قیامت کے دن نہیں اٹھایا جائے گا، ایک پردے میں آپ رہیں گے نا، وہ کیا کہتے ہیں عالم برزخ میں آپ رہیں گے. تو یہ اس کی بات ہے، آپ اس میں رہیں گے آپ. تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے آگے اب اس دن تک ایک پردہ ہوگا، وہ عالم برزخ میں آپ رہیں گے اس وقت تک. آپ اب دو دنیاؤں کے، یہ والی دنیا جو زمین پہ ہم ہیں اور جو پھر آخرت کی دنیا، اس کے درمیان میں آپ رہیں گے، دو کے درمیان میں آپ رہیں گے، عالم برزخ جس کو کہتے ہیں، درمیان والی جگہ پہ. ٹھیک ہے جی. ان کے آگے اب اس دن تک ایک پردہ ہوگا، یہ پردہ عالم برزخ والا، یہ بھی کلیئر ہو گیا. تو جب یہ اٹھائے جائیں گے، اب وہ وقت آئے گا جب اٹھانے والا کون سا دن؟ اللہ نے جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن پھر کیا ہوگا جی؟ تو اللہ نے کہا جی اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ یہ ایک دوسرے سے مدد مانگ سکیں گے. یہ اب جو بات ہے اس کے اوپر میں خاص طور پہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا جی جب وہ پھر ٹائم آ جائے گا نا، قیامت والے دن اٹھے جائیں گے، تو سب سے مین پوائنٹ کیا ہو جی؟ اس کو اب میں نے اپنے اوپر لگانا ہے نا، آپ کے اوپر لگانا ہے، تو اس لیے میں ذرا زیادہ کر رہا ہوں. وہ تو گزر چکے ہیں جو تھے، وہ اب جب آئیں گے جب دوبارہ تو پتہ چلے گا نا ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو اللہ نے کہا جی اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا، کوئی رشتہ اس دن نہیں رہے گا. یہ آپ نے بھی سنا ہوگا جی کہ ماں جو ہے بیٹے کی طرف نہیں وہ توجہ کرے گی اور بیٹا ماں کی طرف توجہ نہیں کرے گا. تو کوئی ایک دوسرے کی ہیلپ پہ تیار نہیں ہوگا، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا نا. سنے ہوئی ہیں آپ نے یہ باتیں نا، یہ نفسا نفسی ہوگی. تو یہی دیکھ لیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا. یہ غلط لوگوں کے ساتھ اس دن یہی ہونا نا. ٹھیک ہے جی، کوئی رشتہ نہیں ان کا رہے گا. وہ کہوں نہیں میں اپنا بھی تو کر میں تو میرے کو کدھر ہے. اور نہ یہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے. ایک تو پہلے رشتے والی بات تھی، اب یہ دوسری آ گئی. اور کوئی ایک دوسرے کی مدد کر بھی نہیں سکیں گے. تو اب میں جو اس چیز میں اس میں اب وہ لوگ بھی سارے آ گئے جو آج کی دنیا میں جن کے ساتھ ایک تو آپ کے خون کے رشتے یا گھریلو رشتے ہوتے ہیں نا، اور ایک آپ کے مذہبی رشتے جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں، بڑے بزرگ اور یہ وہ اس طرح کے لوگ جو جعلی پیر اور اس طرح کے بندے جو کہتے ہیں کہ جی دنیا میں بھی مدد کریں گے اور آخرت میں بھی کریں گے، یہ وہ. تو اللہ نے بتا دیا وہ ماں بیٹے کو نہیں تو بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا، تو اس دن آپ کے یہ جو بن گے جن کو آپ، تو وہ آپ کو پہچانیں گے جی؟ اللہ تو کہہ رہے نہیں پہچانیں گے جی. پھر جس دن پھور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے جی. یہ لوگ نہیں کر سکتے. تو وہ کوئی بھی کام نہیں آنے جن کے چکر میں آئے.
اور اگلی بات سے اور بات کلیئر ہو رہی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ رشتوں والے بھی نہیں مدد کریں گے، اور جن کو آپ نے بڑا بنا کے رکھا ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے، جس طرح کفار کہتے تھے نا، وہ اللہ کی بیٹیاں انہوں نے فرشتوں کو بنایا ہوا تھا اپنی طرف سے کہ وہ ہماری مدد کریں گی، یا اور ان کے کوئی بزرگ کریں گے، یا اور ان کے بت کریں گے جی، تو ان کو کوئی اس قسم کا کوئی کام نہیں ہے۔ جو رشتے ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے اس دن، تو وہ مدد کرنے پہ تیار نہیں ہوں گے۔ ماں نہیں کرے گی تو بیٹا نہیں کرے گا، تو اور کون کرے گا جی؟ اور دوسرا یہ نہ یہ ایک دوسرے کی مدد مانگ سکیں گے، وہ مانگ بھی نہیں سکیں گے دوسرے مدد۔ جن کو آپ نے مانگا ہو نا کہ ان سے مانگیں گے مدد، تو وہ آپ مانگ بھی نہیں سکیں گے۔ تو دوسری بات ہے وہ دے بھی نہیں سکتے، وہ دینا کیا کسی نے؟ اگلی بات سے وہ کلیئر ہو جاتی ہے، کلیئر ہوگی جی یہ والی بات ہی۔ تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا، اور نہ یہ ایک دوسرے کی مدد مانگ سکیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں، فردر اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا۔ کچھ لوگوں کو پھر بھی شک رہ جانا تھا نا کہ نہیں شاید وہ کوئی مدد کرے گا ہماری، تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ نہیں، مدد نہیں ہوگی۔ اس دن جو ہوگا وہ بتا دیا جی کیا ہوگا۔ ترجمہ، اس وقت قیامت کے دن، یہ حساب کتاب والے دن، اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، سمجھ گئے نا، جنہوں نے اعمال کیے ہوں گے اچھے، اور اچھے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے، اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی ہیں جو فلاح پائیں گے جی، وہی کامیابی پائیں گے، اور کون پائے گا جی؟ اس کے علاوہ اگر کوئی ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا دیتے نا، جن کا بھی اتنی ڈیٹیل سے ذکر آ رہا ہے کہ کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ صاف کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی رشتے بھی نہیں رہیں گے، کوئی مدد آپ کسی سے نہیں مانگ سکتے، اور جو طریقہ اس دن بچنے کا وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ جو طریقہ دوسرے بزرگوں نے نکالا ہوا، آپ نے پیروں والا، وہ کہاں پہ ہے یہ بتا دیں، یہاں پہ تو نہیں کہیں لکھا ہوا۔ تو اللہ نے کہا جی اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، اعمال آپ کے اچھے ہوں گے، وہی ہیں جو فلاح پائیں گے جی۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے بھی، کہ ان کے برے اعمال اچھے اعمالوں سے زیادہ ہوں گے، تو کیا ہوگا جی؟ سو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا، وہ گھاٹے میں رہیں گے جی۔ اور کیا ہوگا جی؟ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی، اور ان کے منہ اس میں بگڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ اتنی تفصیل کے ساتھ یہ آخرت کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہاں بتائیں وہ کدھر لکھے ہیں جی؟ وہ جو بندے یا رشتے ناتے یا آپ کے بڑے بزرگ پیر، یا وہ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ جو شریک کیے ہوئے ہیں، چاہے بت کیے ہوئے ہیں، چاہے فرشتوں کو کیا ہوا ہے، چاہے پیغمبروں کی بات، کہاں لکھا ہے کہ وہ آ کے آپ کو اس دن بچائیں گے؟ اتنی تفصیل تھی تو ورنہ ان کا ذکر ہو جاتا نا، کوئی بچانے والے ہوتے تو، جنہوں نے آپ کا وہاں پہ اس دن سفارشیں کرنی تھی۔ اتنی تفصیل میں کہیں نہ کہیں ان کا ذکر بھی آ جاتا، کہیں بھی ذکر نہیں آ رہا یہاں پہ۔ ان کو وہ تو جی وہاں پہ نہیں ہوگا، اعمال ہوئے تو ٹھیک ہے ختم، نہیں ہوئے تو کیا ہوگا جی؟ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی، اور ان کے منہ اس میں بگڑے ہوئے ہوں گے جی۔ یہ منہ کیا بگڑے ہوں گے؟ مطلب یہ ہے کہ بد شکل ہو رہے ہوں گے، ان کی یہ حالتیں ہو جائیں گی کہ اس ٹینشن سے منہ ہی بد شکل ہو جائیں گے ان کے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں نا، آگے چلتے ہیں، آگے بھی بات اسی طرح کی ہے۔ یہ جو باتیں تم لوگوں نے بنائی ہیں نا، پھر لوگوں نے اپنوں سے کہ وہ کر دیں گے مدد، یہ فرشتوں کی اللہ کی بیٹیاں یہ کر دیں گے، یہ بت کر دے گا، یہ چاند سورج کر دیں گے، اللہ کی مخلوقوں کو بنایا ہوا نا، تو وہ اللہ کی مخلوقیں ہیں، تو وہ جا کے خالق کو کہیں گے جناب کہ ایسے کر دیں ایسے کر دیں۔ اللہ کی مخلوق کی اتنی ضرورت ہے جی؟ اگر مخلوق میں ضرورت ہوتی تو انسان خود ہی کہہ دینا جی میں انسان ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے چھوڑ دیں۔ تو آپ خود نہیں کہہ سکتے تو اور کس طرح کوئی جا کے کہہ سکتا ہے؟ وہ بھی تو مخلوق ہی ہے نا۔ آگے پڑھ لیتے ہیں، آگے بھی دیکھ لیتے ہیں، کوئی شاید کوئی بات جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اگر لکھی ہوئی تو ہم مان لیں گے جی۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ترجمہ، اس کے بعد کہ آگ جلس دے گی، ان کے منہ اس میں بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد ترجمہ، کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ بھئی میری آیتیں جس طرح میں ابھی آپ کو یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں نا، وہ تو میرا تو ہر لوور لیول ہے نا، وہ تو اللہ کے پیغمبر صاحب نے بتائیں، جو قرآن پاک آیا اللہ اس وقت کے جو صحابہ نے سنائی آپ کو، تو یہ سنائی نا، تو اگر یہ وہ والی باتیں ہوتی نا اگر اس میں لکھی، تو وہ بھی شاید بتا دیتے نا آپ کو، یا وہ صحابہ ہی کہہ دیتے کہ اس دن میں آپ کو بچا لوں گا۔ کسی صحابی کا مجھے بتا دیں اس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ قیامت کے دن وہ کسی کو بچائے گا، بتا دیں مجھے کدھر لکھا ہو کسی صحابی کا دعویٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں کہ تمہیں بتایا جاتا تھا نا کہ کوئی نہیں بچائے گا، یہ پلڑے بچائیں گے صرف؟ یہاں تو اللہ نے کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے، پلڑوں کے علاوہ کی ہوتا آپ کے نیک مال کا وزن بھاری ہوگا، یہ بچائے گا آپ کو، اس کے علاوہ کوئی چیز ہوتی تو وہ یہاں پہ ساتھ میں ایڈ کر دی جاتی نا، تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں آپ کو سنائیے نا، بھی آتے ہیں آپ کو میری آیتیں پڑھ رہے ہو نا، سن رہے ہو نا، تو یہ کیا میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ سنائی جاتی تھی نا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں پھر تم انہیں جھٹلا دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے تم یہ والی جو باتیں کر رہے ہو کہ کوئی بچائے گا ہمیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تم پھر ان کو نہیں مانتے آیتوں کو میری، تم جھٹلا دیتے ہو ان کو۔
تو ان کو نہیں مان رہے تھے، تم سمجھ نہیں رہے تھے. سمجھنے یہ منکرین کی بات ہی ہو رہی ہے، مشرکین مکہ کی. تو اللہ تعالیٰ انہیں کو کہہ رہے ہیں نا کہ تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں گی، تمہیں بتائے گا تو کوئی نہیں بچائے گا، صرف تمہارے اچھے اعمال تمہیں بچائیں گے، یہ پلڑے بچائیں گے. تو تمہیں یہ میری آیتیں پڑھ کر سنائیں گی تھی نا، تو پھر تم نے ان کو جھٹلا دیا تھا نا. اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آج تمہیں کہ مجھے کہہ رہے ہو کہ جناب واپس بھیج دو مجھے بھی، اب میں دوبارہ اچھے کام کروں گا. تو کیا کہیں گے آگے؟ سن لیں جواب ان کا بھی. کفار، غلط لوگ جن کے پلڑے برائیوں سے طرف والے باری ہیں، کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، اے ہمارے رب ہماری بختی ہم پر چھا گئی تھی اور ہم واقعی گمراہ ہو گئے تھے. وہ تو مان بھی پڑیں جی. وہاں پہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جی، لوگ بچائیں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح بات اللہ جی آپ نے بتا رہے ہیں، آیتیں تو ہمیں سنائی گئی تھی، پتہ بھی ہم کو چل گیا تھا، لیکن وہی بات ہے کہ ہم نے اس کا مطلب ہے جھٹلا دیا تھا. تو کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم نے آپ کی آیتیں جھٹلا دی. مطلب نا مان رہے ہیں، وہ تو کنفیشن کر رہے ہیں جی، انہوں نے تو گلٹی کر لیا. تو ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی اور ہم واقعی گمراہ ہو گئے تھے. مطلب ہم کو گمراہ کر دیا گیا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا یہ فرشتے بچا دیں گے، اللہ کی بیٹیاں یہ بت بچا لے گا، یہ سورج چاند ستارے یا دوسرے جو باثر لوگ ہیں یا جو پیر فقیر ہیں یہ ہمیں بچا دیں گے. تو ہم تو گمراہ ہو گئے تھے اس وجہ سے. اچھا جی، تو اب پھر کیا ہوگا؟ آپ آگے کیا کہتے ہیں یہ دیکھتے ہیں. اے ہمارے رب، اب یہی کہہ رہے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے ایک مرتبہ نکال دے، اس کے بعد اگر ہم دوبارہ ایسا کریں گے تو یقیناً ہم ہی ظالم ہوں گے. اب کیا کہہ رہے ہیں جی؟ کوئی اب یہ جو لوگ ہیں یہ کوئی بہانے پیش نہیں کر رہے، تمہارے لوگ بہانے پیش کر رہے ہیں. اور وہاں پھانسی ہیں تو انہوں نے پتہ وہ ہوتے نا، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہاں پہ جا کے کلیئر ہوگی جی. پلڑوں کے علاوہ یہ میں ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے کہاں پہ لکھا ہے جی کہ اور بچائے گا آپ کو؟ بتا دیں مجھے. بھاری پلڑے ہوں گے تو بس وہ اس کا لکھا ہوا وہی فلا پائیں گے. اس کے علاوہ اتنی ڈیٹیل یہاں پہ آ رہی ہے کہ اس دن کیا ہونا ہے قیامت کے دن، وہاں پہ کسی اور بندے کی ڈیٹیل آئی ہے جی کہ وہ بچائے گا آپ کو؟ مرضی ہے آپ کی، کیا کروں میں. تو اب انہوں نے آخر میں پھر کیا کہنا ہے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے ایک مرتبہ نکال دے، اس کے بعد اگر ہم دوبارہ ایسا کریں گے تو یقیناً ہم ہی ظالم ہوں گے. جی اب اگر ہمیں وہی نا ایک دفعہ چانس دے دیجیے. اب دوبارہ چانس تو پوری دنیا میں کتنے ملے تھے، وہاں تو تم مذاق کرتے تھے نا. اللہ جب ڈھیل دیتے تھے، مہلت دیتے تھے، یہ تو مانگتے تھے نا جلدی جلدی عذاب لیں، تو اللہ تو عذاب نہیں جلدی ان کے اوپر بھیج رہا تھا نا. تو اس وقت تو یہ رسولوں کو چھیڑتے تھے، مذاق کرتے تھے. پیچھے بیان کر کے آئے ہیں پوری تفصیل سے کہ کب آئے گا تمہارا عذاب، اچھا آ رہا ہے، چل پڑا ہے، پہنچا نہیں ابھی، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے ایک مرتبہ نکال دے، اس کے بعد اگر ہم دوبارہ ایسا کریں گے تو یقیناً ہم ہی ظالم ہوں گے. تو دوبارہ کہاں، تمہیں پہلے ایک نہیں کئی موقع دیے گئے تھے، اتنے دیے گئے تھے کہ تم نے مذاق بنا لیا تھا اس کو. اب دیکھتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پھر آتا ہے جی. ترجمہ، حکم ہوگا. اب اللہ کا حکم ہوگا جی، کیا ہوگا؟ دور رہو، دور ہو. حکم ہوگا. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آرڈر ہوگا اللہ تعالیٰ کا، حکم ہوگا. ترجمہ کر رہا ہوں، دور ہو کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، اسی میں پڑے رہو، مطلب جہنم میں پڑے رہو. سنیں الفاظ، سنیں، بندے کا کانپ جاتا ہے بندہ. جب انہوں نے دوبارہ موقع مانگا، دنیا میں کتنے موقع تھے، وہاں مذاق اڑا رہے تھے، تو اب کہہ رہے ہیں ایک دفعہ دوبارہ دے دیں، ایک اور دے دیں. تو اب تو وہ نہیں ہو سکتا نا، ٹائم گزر گیا نا، پردہ اٹھ چکا ہے نا. اب حکم ہوگا دور ہو، مطلب مجھ سے دور ہو جاؤ، اسی میں پڑے رہو، جس حالت میں اسی میں پڑے رہو، جہنم میں پڑے رہو، اور مجھ سے بات نہ کرو، میرے سے بات بھی نہ کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ والی بات جو کر رہے ہیں یہ بھی نہ مجھ سے کرو، کہ ہمیں ایک موقع دے دیا جائے، اور مجھ سے بات نہ کرو. فارغ ہو گیا جی، ختم ہوگی بات. یہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہوگا ان کے لیے، یہیں پہ ختم ہوگی بات. ان کی بات اللہ تعالیٰ نے یہ جواب یہی ہے بس. حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دور ہو، اسی میں پڑے رہو، اور مجھ سے بات نہ کرو. بات کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے رہے اس دن. یہیں پہ ان کا کام فنش ہوگا، ٹھپ فنش. آگے اب دوسرا معاملہ شروع ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی بات فنش کر دی اللہ تعالیٰ نے، مطلب کوئی نہیں ہے، بس ختم، سٹوری فنش ہے تم لوگوں کی. اب آگے دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہی جن کے پلڑے بھاری ہو گئے، جنہوں نے اچھے کام کیے تھے نا، ان کا ذکر بھی تو آنا لازمی ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جی اس کے بعد پچھلوں کو بول دیا کہ مجھ سے بات بھی نہ کرو. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ،
میرے بندوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو میرے بندے کا لفظ کے لیے جو یہاں پہ لفظ آیا نا، فریق من عبادی، یہ فریق سے یہاں مراد خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کن کا ذکر کیا جی؟ یہ جو غریب مسلمان تھے، غربائے مسلمین تھے، یہ یہاں پہ اس کے لیے یوز ہو رہا ہے. یہ جو فریق ہے غریب مسلمانوں کے لیے یوز ہو رہا ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ ان کا عام طور پہ انہی کا زیادہ مذاق بنایا اڑایا جاتا تھا، اور یہ خاص ہدف ہوتے تھے. بڑوں کا تو پھر بھی لحاظ ہو جاتا تھا نا. یہ جو عام مسلمان تھے، غریب مسلمان تھے، ان کے ذات ان کو تنگ بھی کرتے تھے، عذاب بھی دیتے تھے، مارتے بھی تھے، گرم ریت پہ بھی لٹاتے، کیا کچھ نہیں کرتے تھے. ان کو زیادہ مشکلات میں رہے تھے نا. تو یہاں پہ جو بھی بات ہو رہی ہے خاص طور پہ ان کی ہو رہی ہے جو غریب مسلمان تھے. تو اللہ نے کہا جی میرے بندوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے، کہ میرے بندوں میں کچھ یہ غریب مسلمان جو لوگ تھے ان کی بات ہے. کیا جی؟ وہ کیا کہتے تھے جی؟ جو دعا کرتے تھے. یہ غریب مسلمان کیا دعا کرتے تھے جی؟ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، مزہ آ جائے ذرا. جو دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، دیکھیں جی ان کی دعا بھی کیسی تھی. یہ ان سے بڑا امیر کون ہوگا جی؟ لیکن غریب مسلمان تھے نا، تو اسی لیے ان کے دل بڑے تھے نا. تو کیا کہتے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں جی؟ میرے بندوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے، کہ غریب مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. کیا مانگتے تھے؟ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، سو تو ہم کو بخش دے. وہ الٹا معافیا مانگ رہے ہیں جی مان لا کے. کیسے اچھے لوگ تھے جی، ایمان لائے اور پھر معافیا مانگ رہے ہیں اللہ سے. سو تو ہم کو بخش دے، یہاں ختم نہیں ہوئی، اور ہم پر رحم فرما. اور پھر رحم مانگ رہے ہیں نا، کہ ایمان لے آئے نا بھی آپ کہیں نہیں. وہ یہ ہوتا ہے نا ایمان، اس کو کہتے ہیں. ایمان لانے کے بعد وہ اللہ کو کہہ رہے ہیں جی ہمیں آپ بخش دیں، ہم پر رحم فرما دیں، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بہتر تو کوئی رحم فرما نہیں سکتا. تو یہ وہ کہتے تھے. یہ دعا دیکھیں جی کیا خوبصورت دعا یہ غریب لوگ کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، کہ جو دعا کرتے تھے اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، سو تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. تو پھر کیا ہوتا تھا جی؟ وہ جو دوسرے بندے تھے جو ان کو تنگ کرتے تھے، ابھی میں نے ذکر کیا تھا نا، ان کو بہت زیادہ تنگ کیا جاتا تھا، اس لیے ان کا خاص طور پہ ذکر یہاں پہ آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ یہ دعا کرتے تھے تو یہ کیا کہتے تھے؟ جو تنگ کرنے والے جو تھے، جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، جو تو وہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے یہ والی بات بھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے وہ جب یہ دعا مانگتے تھے نا، ترجمہ، تو تم نے ان کا مذاق بنایا. تو وہ مجھ سے دعا مانگتے تھے یہ والی، اللہ تعالیٰ نے جو بتائی، بخشنے والی، رحم فرمانے والی. تو اللہ تعالیٰ جی تو تم ان کا مذاق بنایا، تو تم تو ان کا مذاق کرتے تھے جی. تو یہ کفار بھی اس وقت ان کا مذاق کرتے تھے کہ یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں جی، بخشش مانگ رہے ہیں، رحم مانگ رہے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کا جی یہاں تک کہ انہوں نے گویا ہماری یاد بھی تمہیں بلا دی. اب یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے، ذرا آپ کو سمجھنے، اس کو میں جب پڑھا تو مجھے بھی پہلے سمجھ نہیں آئی. تو اللہ نے کہا جی تم ان کا مذاق کرتے تھے، اور اس حد تک مذاق کرتے تھے کہ جیسے کہ بھی گویا انہوں نے ہماری یاد بھی تمہیں بلا دی ہے. یہ میں بتاتا ہوں، یعنی تم لوگ جو تھے، جو کفار لوگ، وہ غریب مسلمان جو اللہ سے یہ دعا کرتے تھے معافی والی، تو تم ان کا مذاق اڑانے میں ایسے مشغول ہو جاتے تھے کہ تمہیں یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ تمہارا کوئی خدا بھی ہے، اور وہ تمہاری ان حرکتوں کو دیکھ بھی رہا ہے جو تم ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہو نا، مذاق اڑانے والا. تو تم نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا بھی، کہ ان کا جو رب ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، تو پھر وہ حساب کتاب بھی کرے گا نا ان کا، کہ تم نے اس کے بندوں کے ساتھ یہ جو سلوک کیا، مذاق کیا، چھیڑا ان کو. تو تمہیں یہ بات بھی تمہارے ذہن میں نہیں آئی کہ بھی میں دیکھ رہا ہوں ساری چیز کو بھی. یہ والی بات جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست مان لانے کے بعد درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں بخش دیا جائے، ہم پر رحم کیا جائے، اور آپ سب سے اچھا رحم کرتے ہیں اللہ جی. تو اللہ کہا جی تو تم لوگوں نے ان کا مذاق بنایا، اور یہاں تک مذاق بنایا کہ تم نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ تم کیا کر رہے ہو، تم ان کو چھیڑ رہے ہو میرے بندوں کو. مطلب کانسیکوینسز ہوں گے نا اس کا، پھر ایسے تو نہیں بات ہوگی. اللہ کہا اور تم ان کی ہنسی بڑھاتے تھے.
اور تم ان کی ہنسی اڑاتے تھے، وہی مذاق کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر کیا ہے جی، اللہ نے تم نے ان کا مذاق کیا اور فردر مذاق کیا پھر اس کا، تمہیں یہ بھی نہیں تم نے خیال کیا کہ یہ تو اللہ میں دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، اس بات کی بھی تم نے پرواہ نہیں کی اور تم اسی طرح ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ تو اللہ نے کہا پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج، مطلب یہ جو دن ہے قیامت کا دن ہے، ان کے صبر کا میں نے ان کو صلہ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی یہ جو صبر انہوں نے اس وقت کیا تھا نا تمہاری ان چبھتی ہوئی باتوں سے اور جو ہنسی مذاق سے اور غربت میں بھی تھے، تو آج ان کے صبر کا میں نے ان کو صلہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو صلہ دیا ہوگا جی، آپ سوچ لیں پھر کیسا صلہ دیا ہوگا۔ تو اللہ نے کہا جی میں نے ان کو صلہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں، کہ آج وہی کامیاب ہو گئے ہیں نا، تم تو ناکام ہو گئے ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہیں تو سوچیں جی وہ کس لیول میں کامیاب ہوئیں گے، اور یہ جو ہیں یہ کس لیول پہ ناکام ہوئے ہوں گے جو ان کو تنگ کرتے تھے جی۔ اچھا جی، اب یہ معاملہ ہوگا جی اس وقت قیامت کے دن کا۔ اب اس وقت ایک اور واقعہ، ایک اور چیز اس وقت اسی جگہ پہ واقعہ ہونی ہے۔ کیا ہونی ہے جی؟ اس وقت جب یہی باتیں ہو رہی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ جس طرح فار ایگزامپل یہی بات کہیں گے جی دیکھو میں نے کہ آج یہی کامیاب ہوئے ہیں نا، تم تو ان کا مذاق کرتے تھے۔ تو اس وقت پھر ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک کہنے والا کہے گا، اب اس ٹائم کے اوپر ایک کہنے والا کہے گا، کوئی ہوگا بندہ کوئی بولے گا جی، ٹھیک ہے جی۔ اب نظر یہ آتا ہے یہ کوئی نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہوگا تو نہ کوئی فرشتہ ہوگا، بلکہ یہ کوئی سمجھ لیں کہ لوگوں کے درمیان ہی کوئی آپس میں بات ہوئی۔ یہی جو لوگ نہیں ہوں گے، یہ جو ہنسی اڑانے والے اور جو کامیاب ہوں گے، تو انہی میں سے کوئی آپس میں ایک طرح سے بات چیت ہوگی جی۔ تو وہ بات چیت کے دوران ہی کوئی کہے گا جی، کیا کہے گا؟ ایک کہنے والا کہے گا۔ آگے پتہ چل جائے گا جی کہنے والا کس کیٹیگری میں آتا ہے جی، کون سے گروپ میں تھا، یہ جن کا مذاق اڑائے گا تھا وہ تھا یا یہ مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ پر ایک کہنے والا کہے گا جی، پہلے کیا کہے گا جی؟ مطلب ایک طرح سے وہ بات کر رہا ہے، ان سے پوچھے گا، کیا پوچھے گا جی؟ کہے گا جی برسوں کے شمار سے تم کتنی مدت زمین میں رہے ہوگے۔ اب وہ اس کا سوال آ رہا ہے جی کہ وہ کیا سوال کر رہا ہے کہ یار یہ تم لوگ یہ بتاؤ بھائی کہ برسوں کے حساب سے، سالوں کے حساب سے تمہارا کیا خیال ہے کہ کتنی ٹائم تم نے زمین میں رہ کر آئے ہو؟ تو یہ سوال ہوگا جی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بس ایک سرنگ سی میں داخل ہوا تو نکل آیا، کہ زندگی اس طرح گزرتی پتہ ہی نہیں چلتا، کہ بندہ پتہ کہتا ہے کہ وہ ایک دم ہی ختم ہوگی۔ تو یہ اسی طرح کی بات یہاں بھی آ رہی ہے۔ تو وہ بندہ پوچھے گا کہنے والا کہ بھائی سالوں کے حساب سے بتاؤ کتنی عرصہ تم زمین پہ رہے تھے۔ اب وہ جواب دیں گے، جواب دینے والے جواب دیں گے، جو دو گروپوں میں مکالمہ ہو رہا ہے وہ جواب دیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اب وہ جواب کیا آ رہا ہے جی کہ ایک دن رہے ہوں گے، یا ایک دن بھی شاید پورا نہیں تھا، اس کا کچھ حصہ ہی تھا، آدھا دن تھا، پونا دن تھا، اس طرح کا وہ بات کریں گے۔ پورا دن بھی وہ کہیں گے پورا دن ہے، ایک دن 24 آور یا اس سے کچھ کم رہے ہیں جی۔ ہاں جی، وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ چل رہا ہے، مگر یہ بات تم ان سے پوچھو جو شمار کرنے والے ہوں گے۔ تو وہ تو کہہ رہے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تو اللہ نے کہا بھی یہ بات تو ان سے پوچھی جائے گی جو شمار، جو اس کو گن رہے تھے۔ یہ جواب دینے والوں کی طرف سے اب بیزاری کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ وہی کہیں گے، پہلے کہیں گے جی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تو ساتھ ہی پتہ کیا کہیں گے، بارو یار یہ بات اگر تم نے پوچھنی ہے تو پھر ان سے پوچھو جو گن رہے تھے، ہم کون سا گن رہے ہیں، ہمیں تو ایک دن نہیں لگتا تھا یا دن بھی پورا نہیں تھا۔ تمہیں زیادہ ڈیٹیل چاہیے تو آپ ان سے پوچھیں جی جو شمار کر رہے تھے جی۔ تو یہ ایک بیزاری کا اظہار، اس ٹائم کیونکہ پھنسے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ جس زندگی کے لمبی زندگی کے اوپر وہ اور اس کے عیش میں اور مزے میں وہ تھے نا، تو آج تو ان سے سوال پوچھا جائے نا تو وہ کہتے ہیں نا جی ہم نے بڑا 50-60 سال عیاشی کی جناب، نہیں آج وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک دن تھا یا کچھ اس کا تھا، ہمیں کنفرم نہیں ہے۔ تو جو کسی نے گنا ہے تو اس سے پوچھو، جن کا کام تھا گننا ان کو ان سے پوچھو، ہمیں کیا پتہ کتنے دن تھے۔ اتنے بیزار ہو چکے ہوں گے نا، انہیں پتہ بھی آج جو کچھ ہونا ان کے ساتھ، تو یہ سوال بھی ان کو پسند نہیں آئے گا۔ تو کہیں گے جی ان سے پوچھو جو شمار کر رہے تھے۔ تو کہنے والا کہے گا، اب وہ کہنے والا بولے گا جس نے شروع میں پوچھا تھا، تم تھوڑی ہی مدت رہے ہو، اے کاش تم جانتے ہوتے۔ تو اب وہ کہے گا جی اگنی اس بات کو اگر تمہیں سمجھ آ جاتی نا کہ یہی تھوڑی سی تو مدت ہے جو خدا نے ایک ابدی نعمت
یا اس کی الٹ کے لیے پانے کے لیے، اس کی زحمت پانے کے لیے، یا اس کا ایک تو نعمت پانے کے لیے، تو یا پھر سزا پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی. تھوڑی سی ٹائم ہی تھا نا، تم خود کہہ رہے ہو ایک دن تھا یا کچھ ایسا تھا. تو ان کا بھی یہی تو ٹائم تھا، تھوڑا سا ہی ٹائم تھا نا، تم گزار لیتے نا، اللہ کی نعمت پانے کے لیے گزار لیتے. تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے الٹ جو ہے وہ چیز پانے کے لیے اور وہ ٹائم گزارا، تو کیا فائدہ ہوا؟ تھوڑی سی ٹائم تھی، تھوڑے کے ٹائم کی یہ مشکل گزار آتے 60 70 80 سال ہوتے ہیں، تو آج یہ معاملات تو نہ ہوتے نا جی. وہ بھی کہے گا ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ تم تھوڑی مدت ہی رہے ہو، پر یہ کاش تم جانتے ہوتے اس بات کو کہ یہ ان عیشوں میں اور ان چکروں میں نہ پڑیں. یہ تھوڑی سی مدت ہے، اس کو اچھے طریقے سے گزاریں تاکہ اس کا اچھا صلہ ملے، نہ کہ اس کی سزا ملے ہم کو. اب کیونکہ تم نے نہیں کیا تو اب اس کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک ہوگا جی. مطلب ٹائم تھوڑا ہی تھا، وہ بھی ایکسیپٹ، مطلب یہ بات وہ بھی کہے گا ہاں تھوڑا ہی ٹائم تم رہے ہو، میں بھی مانتا ہوں. لیکن پھر تھوڑے ٹائم کے لیے تمہیں کیا ضرورت تھی اتنی لمبی ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو اب جہنم میں جلنے کی؟ تو یہ سمجھ ہوا کہ یہ کہنے والا جو ہوگا یہ وہ والے گروپ میں سے ہوگا، اچھے گروپوں میں سے، ایمان والے گروپوں میں سے گروپ سے ہوگا. پھر آخر میں یہی وہ کہے گا نا ان کو. اور وہ جو جواب دینے والے ہیں وہ جو دوسرے والے ہوں گے جو کہیں گے ایک دن یا کچھ ایسا، پھر ہمیں سے کیا پوچھتے جی، جس نے گنا اس سے پوچھو. بات کلیئر ہوگی، آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگلی جو بات کرنے لگے ہیں اس سے مراد یہ ہے جی، اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ، کہ لوگ سارے نا اس کو وہ یار جب آئے گی دیکھی جائے گی نا، قیامت کب آنی، بے پرواہ ہوئے بیٹھے نا لوگ. ہم لوگ میں نے خود دیکھا لوگ یہ بات، یار چھوڑو وہ جب آئے گا تو دیکھی جائے گی، مطلب قیامت والا اس دن دیکھیں گے. ہمیں کیا بے پرواہ ہو گئے نا لوگ دنیا میں. اگر ڈر ہو تو بندے بڑے بڑے ہماری دنیا کے مسائل حل ہو جائیں جی. تو سب بندے بے پرواہ بیٹھیں جی اس دن کے جو کچھ ہونا ہے حساب کتاب سے. تو اب یہ بات ذہن میں رکھیں، تو اب ترجمہ کرتے ہیں آگے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا تم نے خیال کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ مطلب تم جو بے پرواہ بیٹھے نا، کچھ بھی نہیں ہونا اور دیکھی جائے گی اگر ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے تو کیا تم نے خیال کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے، کہ میں فضول میں مطلب نعوذ باللہ تم کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور کوئی اس کے اندر نہ کوئی بہت برتر اس کے اندر کوئی مصلحت نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کوئی کام ایسے ہی فضول میں یا کھیل تماشے کے لیے نہیں کرتے. اور اتنی بڑی کائنات اللہ نے جو بنا دی، جو گناہ ختم ہونے والی ہو ویسے ہی بنا دی. ایسا کوئی کام اللہ تعالیٰ نے کام نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا تم نے خیال کیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا، مطلب اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، مطلب تم نے واپس نہیں آنا میری طرف بھی. میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں اس دنیا میں کائنات میں چھوڑ دیا، بھیجا ہے، تو میں نے تم سے حساب کتاب لینا ہے، اور تم کیا سمجھ کے بیٹھے واپس نہیں آنا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیسا ہو سکتا ہے مطلب؟ تو کیا جی آگے فرماتے ہیں سو بہت برتر ہے. تو اللہ نے کہا جی میں بہت برتر ہوں، یعنی اس بات سے برتر ہوں کہ میں فضول میں کوئی کام کروں، اس بات سے میں برتر ہوں. سو بہت برتر ہے اللہ. یہ فرمایا اللہ نے کہ میں اللہ ہوں، میں اس کائنات کا مالک ہوں، میں اس قسم کا فضول قسم کی کام نہیں کرتا. سمجھانے کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں. پھر آگے فرمایا بادشاہی حقیقی، میں اللہ ہوں بادشاہی حقیقی. ٹھیک ہے جی، اسی لیے کہ اصل میں مالک ہوں، اس لیے لازماً انصاف کا ایک دن آئے گا اور ظالم و مظلوم دونوں کے لیے جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ہے کہ میں برتر ہوں، اللہ بادشاہ حقیقی. پھر آگے فرمایا اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں ہے. ہاں جی، مطلب کوئی معبود نہیں ہے، مطلب میرے فیصلے پر کوئی نظر انداز بھی نہیں ہو سکتا. یہ جن چکروں میں تم پڑے ہو نا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو وہ فرشتے آ کے وہاں میرے نظر انداز اثر انداز ہو جائیں گے، یا میرے کوئی خاص بندے ہیں جی، کوئی پیر ہیں، بزرگ ہیں، وہ اثر انداز ہو جائیں گے. اس قسم کا کوئی نہیں پر مسئلہ. تو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ میرے فیصلے پر اثر انداز ہو. آگے فرمایا عرش کریم کا مالک، اور میں عرش کریم کا مالک ہوں. چنانچہ جب مالک ہوں میری بارگاہ، تو اس کی بارگاہ سے وہی فیصلے صادر ہوں گے جو کسی کریم کے تخت سے صادر ہوتے ہیں. مطلب اللہ کے ہی فیصلے ہوں گے، اس کے اندر کسی اور کی
دخل اندازی نہیں ہونی ہے جی۔ اور آگے فرمایا اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکاریں، تو اللہ نے اب یہاں پہ وہ والی بات شروع کر دی جی، اللہ تعالیٰ نے، کہ جو میرے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو پکاریں۔ اور آگے فرمایا جس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور ان کے سب سے میں نے کوئی دلیل بھی ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، بس ویسے ہی جناب پیارے، تو ان کا حساب ان کے پروردگار کے ہاں ہوگا۔ تو اللہ نے تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اکیلا ہوں، معبود ہوں، تو میرے علاوہ اگر کسی اور معبود کو تم نے پکارا جس کی تمہارے پاس ایک تو کوئی دلیل بھی نہیں ہے جی، تو میں تو تم سے حساب لوں گا۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ حساب ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ وہ منکرین ہیں نا جی۔ آگے فرمایا تو بریکٹ میں ایک لفظ ہے وہ بھی میں ساتھ بول، وہ منکرین ہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ منکرین ہرگز فلاح نہیں پائیں گے، فلاح نہ پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا حساب ان کے پروردگار کے ہاں ہوگا جی، جو میرے علاوہ کسی کو پکاریں گے، ان کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو کسی اور کو پکارتے ہیں یہ منکرین ہیں، اور جب منکرین ہیں تو پھر فلاح تو پا ہی نہیں سکتے جی، اس فلاح کہاں سے پائیں گے جی؟ کامیابی کہاں سے ملے گی؟ منکرین کو کہاں سے ملے جی؟ جو مشرک لوگ ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، سب سے بڑا گناہ کر رہے ہیں، ان کو کون سی معافی ہونی ہے؟ ہرگز فلاح نہ پائیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نبی پاک کو اب ایک بات کہنے لگے ہیں۔ کیا کہنے لگے جی؟ آپ نبی پاک، آپ نے اپنا کام کر دیا ہے، اب آپ ان کو ان کے بس جو کچھ یہ کر رہے ہیں اسی پہ چھوڑ دیں۔ اے پیغمبر، آپ ان کو بس اب چھوڑ دیں ان کے حال پہ، آپ نے جو ڈیوٹی پوری کر دی، تو پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ دعا کریں۔ کیا دعا کریں جی؟ ترجمہ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی آپ ان کو آپ بھول جائیں، ان کو چھوڑ دیں، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اور آپ بس یہ دعا کریں۔ ترجمہ اور دعا کرو اے پیغمبر، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ وہی دعا ہے جی جس کا حوالہ اوپر بھی گزر چکا ہے۔ قرآن نے بتا دیا جی کہ متکبرین اسی دعا کا مذاق بھی اڑاتے تھے جی، پیچھے بات ہوئی تھی جب وہ غریب لوگوں کی بات آئی تھی۔ تو اس دعا کی جو تلقین ہے، اس سے یہ کلیئر پتہ چلتا ہے کہ اپنے اسی موقف پر جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ قائم رہیں اور یہی دعا کرتے رہیں۔ یہ تمہارے لیے مغفرت و رحمت کے دروازے کی کنجی ہے جی۔ یہ دعا کے اسلوب میں اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے، فتح کی بشارت ہے جی، کامیابی کی بشارت ہے جی۔ ٹھیک ہے، اس دعا کے اندر بشارت ہے جی کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، اب ان کا کام ہونے لگا ہے تو آپ اللہ سے، اور اس کے اندر میں ایک اپنی طرف سے ایڈ کرتا ہوں، اب یہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے تلقین کیا کیا دعا کریں، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو پیغمبر کہہ رہے ہیں جی مجھے آپ اللہ تعالیٰ کو مجھے بخش دو، رحم فرمائیں، اور تو سب سے زیادہ بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ پیچھے مسلمانوں کے بارے میں یہی کہا تھا، انہوں نے بھی یہی، ان کو بھی یہی دعا تھی، انہوں نے بھی یہی دعا کی تھی، سیم دعا یہاں پہ سمجھ لیں کہ مسلمان بھی یہی دعا کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی یہی دعا کر رہے ہیں، اور تلقین اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ سمجھاؤں کہ سمجھ لیں گے آپ؟ پیغمبر تو اپنے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، رحم مانگ رہے ہیں، اور مسلمان پیچھے جو وہ بھی مانگ رہے تھے، دوسرے عام مسلمانوں کا جان ذکر میں نے کیا تھا۔ غربائے مسلمین نے یہی کہا تھا نا، کیا کہا تھا جی؟ ابھی میں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں جی، ذرا بات خاص ہے تو۔ انہوں نے بالکل یہی دعا کی تھی جی، ہاں جی، ربنا، دیکھیے نا، من عبادی یقولون، عبادی وہی غریب مسلمانوں کی بات تھی، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ٹھیک ہے جی، ان کی بھی یہی دعا تھی۔ عام بندے بھی اور اللہ کا رسول سیم دعا مانگ رہے ہیں، تو وہ جو خاص بندے کدھر سے آگے بیچ میں، جو اس دن جناب جو ان کو دوسرے بندے بچانے کے لیے آ جائیں گے، جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیے ہوئے ہیں، یا جو ان کے بزرگ ہیں یا پیر ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں جو
وہ کدھر گئے؟ ان کا تو کہیں بھی ذکر نہیں. یہ سارے بندے تو ایمان بھی، وہ پہلے بھی ایمان لا چکے ہیں، اور یہ تو اللہ کے رسول ہیں. ایمان لانے والے بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ رہے ہیں جی، مغفرت مانگ رہے ہیں، اور اپنا رحم مانگ رہے ہیں جی. وہ عام جو مسلمان ہیں وہ بھی مانگ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول بھی یہی مانگ رہے ہیں. تو وہ اسپیشل لوگ کون ہیں مجھے آپ بتائیں؟ ادھر تو ذکر ہی نہیں ان کا کہیں پہ. تو اگر کہیں درمیان میں وہ ہیں بھی ہیں، عام مسلمانوں کے اور پیغمبروں کے درمیان والے کوئی لوگ ہیں، یہ چلو پیغمبر سے کم ہیں، عام مسلمانوں سے بڑے ہیں، تو ان سے بڑے والے تو دعا مانگ رہے ہیں جی، مغفرت کی اور بخشت کی، مطلب اللہ کے رسول پیغمبر مانگ رہے ہیں. تو وہ کون سے ہیں جی؟ بات سمجھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھے تو تب بھی ٹھیک ہے جی. ان کے چکر میں نہیں رہنا، وہاں کوئی نہیں بچائے گا آپ کو، بس یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ.